ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لي ولوالدي صدقت يا رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدقت يا رحمة للعالمين ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی صاحب خاموش نہ رہے، اپنے کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام انتہائی ادب سے پیش کیجئے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد ارباب فکر و دانش، ارباب فکر و آگاہی، ادب خردگانے نگاہ محبت، وارثان ممبر و محراب، وارثان قلب و کرتاس، میرے مسلک کے نامور مقتدر جمیع علماء کرام، حفاظ کرام، آئمہ مساجد اور اس محفل مقدس میں تشریف فرما جمیع قابل صد تقریم، صد تعظیم عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز طلباء کرام، آج کی یہ تقریب نور بسلسلہ احسان ثواب محترم المقام جناب حاجی محمد خان مرحوم، حاجی بوستان خان مرحوم، حاجی علی شان مرحوم اور حاجی محمد سلطان مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کی یہ انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام انتہائی عزتوں کے حامل محترم المقام چودھری محمد قربان صاحب، چودھری اورنگزیب صاحب، چودھری طارق صاحب اور چودھری ظفر صاحب نے انتہائی محبت عقیدت سے اس تقریب کو سجایا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی نالین کے تصدق مرحومین کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آغاز یہ احتشام چند لمحات کے بعد میرے طریقت عالم شریعت، استاذ العلماء، محبوب المشائخ، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی زیب و زینت آستانہ عالیہ فیض پور شریف چند لمحات کے بعد اس محفل کی زینت بنیں گے۔
چونکہ وقت دعا محفل ایصال ثواب کا مقررہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی ٹائم پہ دعا کی جائے. ہر بندہ مصروف ہے اور مصروفیات ترک کر کے ایسی محافل میں احباب تشریف فرما ہوتے ہیں. ایصال ثواب در حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کا قرب ملتا ہے. میں دو چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایصال ثواب پڑھنا یہ فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. ہم یہ تصور کریں کہ اس کا جیسے رسماً مربجہ طریقے سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا ٹاپ آف دی لسٹ حکم ہے، تو نص قطعی سے جو چیز کا ثبوت ہو اس کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے. جبکہ بے شمار ایسے فرائض ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ان میں سب سے مین فرض اللہ کی عبادت نماز ہے. اس کے بعد صاحب استطاعت پہ حج ہے زندگی میں ایک بار، پھر زکوٰۃ ہے یا دیگر فرائض ہے. کسی کو ایصال ثواب کرنا یہ مستحب ہے، مباح ہے. اور مدینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو. ثواب کے بے شمار معنی اور مفہوم موجود ہے. اہل لغت نے اس پہ کلام کیا ہے اور المنجد والے نے لکھا ہے کہ اجر کو ثواب کے زمرے میں، ثواب کو اجر کے زمرے میں رکھا گیا. سادہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایصال ثواب کسی کے نام پر کسی کو ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. ایجوکیٹڈ احباب آپ جلوہ فکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دانا بینا احباب ہیں میری نظروں کے سامنے. پڑھو پنچایت کے احباب جلوہ فکر ہیں. بات کو سمجھیے گا، کسی کے نام پر ایصال ثواب کرنا، کسی کو ثواب پہنچانا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ہاں البتہ لفظ دعا جو ہے، دعا یہ قرآن کا حکم ہے. جیسے کہ میں نے قرآن خطبہ چند لفظ پڑھے ہیں. بندہ نماز جب بھی نماز پڑھتا ہے، نمازی ہو، دنیا کے کسی کونے پہ کھڑا ہو، شرق سے غرب، غرب سے شرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، اینڈ آف دی ورلڈ میں انسان نمازی کھڑا ہو، جب بھی اس کی نماز کا ٹائم آئے، حکم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو، جبین نیاز کو جھکائے. اس کی بارگاہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، نماز پڑھے. اب نماز 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، سنت ہو، واجب ہو یا فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہے، جب تک انسان تشہد میں بیٹھ کر، اگر مولویت کی زبان میں یہ جملہ بولوں تو اس کو قاعدہ آخری بھی کہتے ہیں اور خروج بسنہ سے قبل تشہد بھی کہتے ہیں. اس وقت تک اس بندہ مومن کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تشہد میں بیٹھ کر اپنی ماں اور اپنے باپ کی بخشش کی دعا نہیں کرے گا. اور پھر یہ مزے کی بات ایک یہ بھی ہے، ہم کسی سے ملنا ہو نا، ٹائم لیتے ہیں، بھائی ٹائم دیں، ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اور اگر آپ آفس میں آئیں تو یہ ٹائم ہے، ہم ایک دوسرے سے، دنیا کا یہ ماحول ہے،
تو غور پہ بات کر رہی ہے تو یہ نمبر ہے، جس نے ملنا ہے اس نے بھی ٹائم نکالنا ہے، اور جس سے ملا جانا ہے اس کا بھی وہ مقررہ ٹائم پر اسے خاطر رکھا جانا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں کہ جس دروازے پہ ہم جائیں اور ٹائم کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، لیکن دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لیں، کائنات میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جب بھی مانگو، جس وقت مانگو، جس ٹائم مانگو، جتنا مانگو، اس دروازے سے دھتکارا نہیں جاتا، اس دروازے کو رب کا دروازہ کہا جاتا ہے، رب کا دروازہ۔ اور پھر رات آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ 72 ماؤں سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندے سے ہے، اس کو ہم نے سننے کی حد تک رکھا۔ اگر اس کی ڈیفینیشن اور اس کی گہرائی میں متزن ہوئے تو ہمیں یہ خبر ملے گی، رب محمد کی قسم ہے کہ 72 مائیں ہی نہیں، کائنات کی ساری ماؤں کا پیار ایک طرف ہے، اور خدا کا اپنے بندے سے پیار ایک طرف ہے۔ میں یہاں مسلم کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوری توجہ سے میری طرف توجہ فرما ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ حضور کی کچہری میں بیٹھے ہیں، جیسے آج ہم محفل سے جا کے بیٹھے ہیں نا مرحومین کے سال ثواب کے لیے۔ میں کہتا ہوں آئی سلطان صاحب مرحوم و مغفور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں بڑی خدمت اور ڈیوٹی دی ہے، اور الحمدللہ اس گھر نے یہ مسجد کے افتتاح میں میں حاضر تھا جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کو توسیع کی گئی اور تزئین و آرائش سے اس کو سجایا گیا۔ یہاں رک کے جملہ بولنا چاہتا ہوں، اپنی کوٹھیوں بنگلوں اور بلڈنگوں کو ہر کوئی سونا بناتا ہے، رب کے گھر کو سونا بنانے کے لیے اس کی توفیق چاہیے، اللہ کے گھر کو بھی سونا بنانا چاہیے، اور صرف بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہوتا، اس کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ تو قائد ملت اسلامیہ، بدر حریت، مجاہد تحریک ختم نبوت، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ عالم علامہ صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ آستانہ یا فیض کو شریف، وہ جلوہ فکر ہوئے تھے، حافظ عابد صاحب نشائی تشریف فرمائے، یہ ساتھ تھے، میں بھی حاضر تھا۔ تو آدمی کے برادری اکبر حضور قبلہ پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب چند لمحات کے بعد تشریف فرما ہوں گے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اور اس میں نمازی نماز پڑھتے رہے گے، جس نے بنائی ہے اس کو اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے سال ثواب۔ بات یہ جملہ سنیے گا، آج کی سال ثواب کی تقریب کا یہ بطور گفٹ جملہ لے جئیے گا۔ حضور السلام نے فرمایا، ادھر گناہ پہ شرمندہ ہو، اپنے کیے پہ نادم ہو، اور اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے تیری آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے، محمد عربی فرماتے ہیں تیری آنکھ کی پلکیں بعد میں تر ہوں گی، میرا رب پہلے مان جاتا ہے، اللہ پہلے مان جاتا ہے۔ احباب سی وقار کہ نماز کی حالت میں بندہ، اور یہی وجہ ہے اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، جس وقت مانگو وہ دیتا ہے، جس وقت بلاؤ وہ سنتا ہے، جس وقت جو مانگو وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ میں اور آپ سو جاتے ہیں لیکن وہ سوتا بھی نہیں، سونا تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی کبھی نہیں آئی، وہ ہمیشہ ہر وقت ہر ویلے ازل سے لے کر ابد تک اور ابد سے ازل تک، جب سے کائنات کو اس نے بنایا ہے اور جب تک کائنات رہے گی، وہ وحدہ لا شریک رب سوتا نہیں، اونگ نہیں آتی، جس وقت چاہو۔ ایک دعا ہی ایسی عبادت ہے، مدینے والے محمد فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے، ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ محمد عربی فرماتے ہیں اس وقت تک جب بھی بندہ جس وقت اللہ کو منانا چاہے، کسی کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا چاہے، یہ نہ سوچے کہ 11 کا ٹائم ہے، 12 کا ٹائم ہے، 20 10 کا ٹائم ہے، یا رات کے 24 یا دن کا یا رات کا کوئی ٹائم، 24 گھنٹوں میں جب چاہے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں پھیلا دے،
خاک پھیلانا اس کا کام ہے، کرم کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ربنا اغفر لی، اے مالک میری بخشش فرما، ربنا اغفر لی میری بخشش فرما، ربنا اغفر لی والدی، میری بھی بخشش فرما، میری ماں اور باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہ نماز ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہم ایک دوسرے کی دعا کریں بخشش و مغفرت کی تو شرک و بدعت نہیں، دل پہ لکھ لیں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا کرنا کسی کے حق میں یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں نا اور مرحومین کے سال ثواب کی تقریب نور سجا کے بیٹھے ہیں اور چند لمحات کے بعد ان کی بخشش کی دعا کریں گے، جیسے 2-3 منٹ قبل میں نے ایک جملہ بولا کہ مسجد پہ محنت کی اور ڈیوٹی کی اور اس مسجد کو تعمیر کیا، یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی پوری تحقیق کے میدان میں یہ رزلٹ نکالا ہے۔ بندے کے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، بلڈنگیں ہو، پراپرٹیز ہو اور عروج ہو بندے کا، رب کعبہ کی قسم یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا، اگر قبر میں کام آئے گا یا تو صدقہ جاریہ کام آئے گا، یا نیک اولاد کی دعا کام آئے گی، یا ایسا علم کام آئے گا جو بندہ علم دنیا میں پڑھا دے گا ہے۔ بخاری حدیث بخاری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر محمد سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج کسی کا بچہ کسی قاری سے پڑھتا ہے، حافظ سے پڑھتا ہے، مولوی سے پڑھتا ہے، قربان نہ جاؤں ابو ہریرہ تیری عظمت پر، تو نے قرآن اس سے پڑھا جو قرآن والا نبی ہے، تو نے حدیث اس سے پڑھی جو حدیث والا رسول ہے، اور محمدی یونیورسٹی کا لائق ترین شاگرد ہے حضور کے، اور اس یونیورسٹی کا منیجر صحابی ہے جس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ آپ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ۔ یہ وہ جملے ہیں جو محمد کی زبان سے نکلے ہیں۔ میاں محمد بخش کا کلام پڑھا جائے تو لوگ مچل جاتے ہیں، سلطان باہو کی بات کی جائے تو لوگ بھولے نہیں سماتے، جب محمد کے منہ سے نکلے ہوئے جملے پڑھے تو ضرور کریں گے۔ آقا سے پوچھا گیا آقا 2 عمل تو ہو گئے، تیسرا کون سا عمل ہے؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والد صالح یدعو لہ۔ اسٹیج پہ سید صاحب بھی جلوہ فکر ہے، اور امام حکیم الامت مفتی احمد یار حنیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس محفل میں محمد کی نسل ہو، حضور کی آل ہو، آل نبی اولاد علی ہو، نسل رسول ہو، مصطفیٰ کے گود سے حضور کے غلام فرماتے ہیں جس مجلس میں جس محفل میں آل رسول ہو، میرا رب اس محفل کو بڑا جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے اسٹیج پہ سید صاحب علماء جلوہ فکر ہیں، یہ جملہ سنیے گا۔ حضور وہ تیسرا عمل میرے کریم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ او کما قال علیہ السلام رواہ البخاری۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا عمل ایسا کہ جس کا ثواب رب قبر میں مرنے والے کو بھی پہنچاتا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں آقا وہ کون سا؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سنو اور غور سے سنو، نیک اولاد، صالح اولاد، اچھی اولاد، مرنے والے ماں باپ کے پیچھے جو نیک اولاد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مرنے والے کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، بلندی درجات کی دعا کرے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں ادھر اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے میرا رب مرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک حدیث مبارکہ اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ احباب کی توجہ کا طالب ہوں۔ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی توجہ ہے میری طرف کو۔ کسی کی جنازہ خطیب پڑھاتا ہے، کسی کا جنازہ خطیب پڑھاتا ہے، کسی کا جنازہ کوئی حافظ یا قاری یا مولوی پڑھاتا ہے۔
جس کا جنازہ ہمیں کہیں نبیوں کا امام آ رہا ہے، سبحان اللہ، رسولوں کا سلطان آ رہا ہے، نبیوں کا امام و سلطان تشریف فرما ہے، اور حضور اسلام کو سلام نے ان کی جماعت جنازہ پڑھی، اور جنازہ پڑھنے کے بعد حدیث کی جملے یہ ہے لابی سا یوم یوم سلا سا اور راوی پر اس پہ شک پڑ گیا، وہ کہتے ہیں کہ مشکوک ہو گیا کہ پتہ نہیں اس نے مثال کے دوسرے دن بعد یا تیسرے دن بعد میں پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں مجھے شک پڑ گیا جیسے بندہ ذکر میں بات رہے، خیال میں بات کر رہے، ایسے صرف وہ راوی حدیث کی کہتی ہے میں شک میں پڑ گیا کہ ان کے مثال کے دوسرے دن بعد یا تیسرے دن بعد حضور اسلام سے آقا کے ساتھ خریدار تشریف لائے، جیسے آپ اور میں ان کے گھر حضور تشریف لائے، پڑھنا تو ان کے مقدر بارے کے جن کے گھر آمنہ کا نام جلوہ فکر ہوا واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا آقا دے دیدار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لا ذلك من شاهدين وشاهدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرت کرام ہم ختم شریف کی محفل میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا رات کی محفل کے لیے اہتمام انسان کیا گیا تھا تعالیٰ اور ان کے حق میں قبول فرمائیں اور ان کے درجات مرحومین کے درجات بلند فرمائیں اور اپنی رحمتوں کا سایہ اور کیا امیدیں رکھے آمین ہم سب پر کرم فرمائیں میں نے صرف ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ ایک جملہ مقدسہ تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کا ایک جملہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہی دین ہے وہ دین اسلام بے شک ایک بات تو یہ طے ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہے وہ دین اسلام ہے ہر نبی کا دین اسلام ہے البتہ سابقہ ادیان میں ان کے پیروکاروں نے اپنے اپنے دین کے نام علیحدہ تجویز کر دیے تھے تو اس امت کے لیے یہ اس کا خاصہ بن گیا کہ جب اسلام کا لفظ بولا جائے گا قیامت تک تو اسے مراد اہل اسلام امت محمدیہ بن جائے گا یعنی اوریجنل نام جو حقیقی نام ہے دین کا وہ اس امت کے دین کا نام جو ہے وہ اور اسلام کی بنیاد جو ہے حضور نے فرمایا یہ دین اسلام ہے اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے شہادت لا الہ الا اللہ بني الإسلام على 50 شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور پہلی ان میں سے ایک گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
اب یہ دونوں چیزوں کو ایک گنا ہے. 5 چیزیں بنیاد. پہلی بنیاد کے 2 حصے ہیں. ایک ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسری ہے کہنا محمد رسول اللہ. اب یہ 2 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قرار دیا ہے. یہ ایک پلر ہے اور یہ پلر کے دونوں حصے مل کر کے ایک. اب اس کا انکار اگر اللہ کے رسول کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان توحید پر بھی متبر نہیں ہوتا. اب یہ 2 ایسے لنک ہیں جیسے کہ ہمارے علماء کرام کی تشریف فرما ہیں، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ کی محافل کے اندر رہتا ہوں اور مجھے بھی موقع ملتا ہے شرکت کا. تو علماء کی تعداد دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر لیکن ہمارے علاقے کے اندر جو میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اپنے آئمہ کی قدر کرتے ہیں، اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں. اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے مذہبی لیڈروں کو، مذہبی رہنماؤں کو عزت دینا، ترجیح دینا اور انہیں انتہائی وقار کے ساتھ دعوت دینا، بلانا، اور یہ سمجھنا کہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے اور ہمارے ملک کے لیے باعث برکت ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ ہمارے علماء ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات بتانی ہے کہ یہ توحید اور رسالت جو ہے یہ دونوں مل کر کے ایک رکن قرار دیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بغیر رسول کے چل نہیں سکتا. اس لیے دامن رسول سے لپٹنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ توحید یہی ہے. اور وہ توحید جو صرف توحید کا نام رکھے تو رسالت کے ذریعے نہ ہو تو پھر وہ توحید معتبر نہیں ہو. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے، خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونا. تو یہ جس نے دامن توحید میں آزاد ہونا ہے وہ غلامی ہے مصطفیٰ میں آ جائے. یہی علماء کی ڈیوٹی یہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو حدیث پاک میں یہ آیا کہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے. نصیحت مانا بھلائی ہوتا ہے، بھلائی کرنا، کسی کا بے خواہ ہونا، اس کے لیے دیکھی جانا، نیک تمناؤں کا صرف اظہار نہ کرنا، عملاً بھی جو ہے تو وہ اپنانا ہے. اب مثلاً چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں، کوئی یہ نہیں ہو کوئی میں اور کوئی عجیب چیز ہوں، وہی آپ کی طرح کوئی انسان ہے، آپ میں سے ہوں. ہوتا ہی ہے خامی ہر انسان کے اندر. ٹرائی اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو خامی ہے یہ دور ہونی چاہیے. پوری ٹرائی ہمیں کرنی چاہیے. جہاں کوئی آدمی سوسائٹی میں آتا ہے نیچ اونچ ہو جاتی ہے، بالخصوص جب ہم مکانات تعمیر کرتے ہیں اور جب ہماری کو اور مسائل اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مکان تعمیر کرتے ہیں دوسرے کی جگہ دبا لیتے ہیں، کیئر نہیں کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک نقص ہے ہمارے اندر. اور ایک یہ بھی ہے کہ چلو اگر 2 مکان بن رہے ہیں، ایک ادھر بن رہا ہے تو دونوں کو جگہ اتنی چھوڑ دینی چاہیے جو برابر کر دے. کوئی 2 انچ اگر کسی کی زیادہ ہوگی کم ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی اس کو تو آگے لے کے تو جانا نہیں ہے، یہ زمین تو یہی رہے گی، ہم نے اس کے اندر چلا جانا ہے، ہم نے اس کے اندر جانا ہے. وہ بھی تھوڑی سی جگہ ہوگی، وہ زیادہ جگہ بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر چلا جانا ہے. تو اگر کھلی درمیان میں روڈ بن جاتی ہے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور پھر آپ نے بھی آنا ہے، میں نے بھی آنا ہے، ہم سب نے اپنے ان گھروں میں آنا جانا ہے، جو سہولت ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا پر ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ ہم گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں جہاں کوئی جنازہ ہوتا ہے، کوئی بیاہ شادی ہوتی ہے، پھر وہ ہماری ترتیب اتنی غلط ہوتی ہے تو کسی نے جلدی جانا وہ پھنس گیا. اب وہ اگلے وعدے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے گاڑی نکلے گی نہیں. اب ٹھیک ہے نماز جنازہ پڑھنا آپ آئے ہیں تو پر وقت آ جائے تو اگر لیٹ بھی آئے تو ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں کہ جس جگہ میں کسی گزرنے والے کو پرابلم نہ ہو.
خدا نہ خاصا ایسا کرنا ہرگز نہیں چاہیے. اگر ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں کہ غلط جگہ پارک کر دی پھر فوراً واپس پہنچ کر دے گا اس گاڑی منہ کر دے. ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کا راستہ جو خدا کر رکھ دیا. کسی نے وہ پہلے کا آیا ہوا ہے جس نے پہلے اب جانا ہے جلدی جانا ہے اس کا راستہ بل آپ تو لیٹ آئے ہیں. آپ کی تو خیر ہے آپ نے کہا چلو میں ابھی آیا ہوں اب زیارت مرحوم کی کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں میں دفن میں شریک ہو جاؤں یہ کر رہا ہوں. تو وہ تو غریب مارا گیا جو صبح کا آیا ہوا ہے اس کا دراصل بندہ ہے. تو یہ بھلائی اور نصیحت کی چیزیں یہ ہم نے پہنچانی ہیں اور ہمارا حق ہے ہم پر فرض ہے ہم پر لازم ہے کہ جسے مذہبی لیڈر کا کام نہیں جو بھی لیڈر ہیں جو بھی قوم جن کو مانتی ہے جن کی بات سنتی ہے. یہ کیا ہوگا اگر کوئی لیڈر آ جائے تو اس کے لیے تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے یہاں روڈ جو ہے وہ ٹھیک کرو یہ کرو وہ کرو راستہ بناؤ یہ ہٹو بچو یہ روڈ بھائی ہوتا ہے. باقی مخلوق بھی تو اللہ کی مخلوق ہے انہیں بھی تو راستے کی ضرورت ہے انہوں نے بھی کہیں جلدی جانا آنا ہے. اس لیے یہ سب باتیں جو ہیں ہم سب کو یہ انہیں ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں ہی رکھے نہیں رکھنا عملاً کبھی یہ موقع بنے ہماری گاڑی ہو ہمارے پاس ہو ہمارا ساتھی ہو ہمارا بھائی ہو ڈرائیو کر رہا ہم اسے یہ سمجھائیں کہ یہ غلط جگہ پارک نہ کریں. اگر ایسا ہو گیا فوراً وہاں پہنچیں اور گاڑی کو موو کریں. یہ اعلان بھی کرتا ہے اعلان بھی کون سنے گا ایسے رش میں. تو یہ بھی ایک بھلائی کی بات ہے. اس لیے میں نے آج کے سماعت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ تک پہنچائی کہ نماز جنازہ ہو یا شادی ہو ان موقعوں پر کار پارک جب کریں تو اس میں بھی پورا لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے مکانات بنائیں دیگر ضروریات کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری توفیق عطا آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حاضر الرحمة للملك والعلوان السيد الكامل الفاتح الخاتم خلنا ما فيه من كان كلما ذكرنا ذكره وكلما غفرنا صلاة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. آمین. ولا تجعله قلوبنا غلة إلينا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.